نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سید محمد قاسم۔ یہاں پر میں اسلامک ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سب میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی اس بات کو واضح فرما دیا کہ میری محبت ہی جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہیں ہر رشتے سے محبوب نہ ہو جائے۔ میری محبت تمہیں ہر رشتے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام عاشقوں کو بھی جانتے ہیں، اپنے محبت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بہت واقعہ مشہور ہے۔ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں جلوہ فرما ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیثوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی آپ میرے محبوب کے والضحیٰ کے روشن چہرے کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی واللیل کی سیاہ زلفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آگے سامعین جو سننے والے ہیں وہ تابعین ہیں۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اطاعت کی ہوتی ہے۔ تو آگے سماعت کرنے والے تابعین ہیں، اور ان میں سے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی شان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والضحیٰ، میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے محبوب مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ کبھی علم نشرح کے سینے کا ذکر کرتا ہے، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا ذکر فرماتا ہے۔ تو جب تابعین، ان میں سے ایک تابعی نے جب یہ میرے محبوب کی شان سنی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گیا مجلس میں۔ قریب ہوتا ہوتا اتنا قریب ہوا یہاں تک کہ اس کے گھٹنے حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو گئے، اور فرمانے لگا کہ سونےو محبوبہ، تو نے میرے محبوب کی بڑی شان بیان کی ہے، بڑی عظمت بیان کی ہے، بڑا مزہ ہے، ایک دفعہ دوبارہ نہیں بیان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے پھر دوبارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی اس کے سامنے، تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے میں کیا کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تو کیا کرتا؟ فرمانے لگے کہ سب سے پہلے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں نے 3 کام کرنے تھے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ میں نے کلمہ پڑھنا تھا اور حضور کی غلامی کو اختیار کرنا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ماتھا مبارک ہے اس کو میں نے بوسہ دینا تھا، اور پھر تیسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا فرماتے جائیں گے یہ غلام ویسا ہی کرتا جائے گا، آپ فرماتے جائیں اور یہ غلام کرتا جائے گا، آپ فرمائیں نماز تو نماز، آپ فرمائیں روزہ تو روزہ، آپ فرمائیں حج تو حج۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے تابی، تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مجھ سے بھی سن
جس طرح آج میری مجلس لگی ہے نا، اسی طرح ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے جو آنے والے عاشق ہوں گے، جنہوں نے نہ میرے چہرے کو دیکھا ہوگا لیکن مجھ سے محبت اتنی زیادہ کریں گے کہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جب جلوہ فرما تھے تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب دیکھا اور پھر بائیں جانب دیکھا، اور پھر فرمانے لگے اے عبداللہ ابن عمر، میری طرح مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اے عبداللہ ابن عمر، جس طرح آج میری مجلس لگی ہے نا، اسی طرح میرے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تیری مجلس بھی لگے گی، اور تو میری شان بیان کر رہا ہوگا، اور جب تو میری شان بیان کر رہا ہوگا تو ایک تابی جو ہے وہ تیری طرف مخاطب ہوگا اور تیری طرف بڑھے گا، یہاں تک کہ اس کا گھٹنا تیرے گھٹنے کے ساتھ مس ہو جائے گا، اور پھر وہ تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، تجھ سے فرمائے گا کہ میرے محبوب کی شان بیان کی ہے، بڑا مزہ آیا، ایک طرف دوبارہ نہیں بیان کرتے ایک دفعہ، تو اس کو جو ہے پھر میری شان دوبارہ بیان کرے گا، وہ کہے گا کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے میں کیا کرتا، تو اس سے پوچھی کہ آپ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے، تو وہ کہے گا کہ سب سے پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا تھا، اور دوسرا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ بوسہ دینا تھا، اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے جائیں گے آپ کا یہ غلام کرتا جائے گا۔ تو اے عبداللہ ابن عمر، جب تیری ملاقات اس میرے عاشق کے ساتھ ہو تو اس کو تو نے میرا سلام بھی پیش کرنا ہے، اور اسے کہہ دینا ہے کہ تیرے جیسے جو عاشق ہیں اور قیامت تک تیرے جیسا جو عشق کرنے والے آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور کا ان کو سلام بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا بھی ہے کہ میرے ان عاشقوں سے کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا مقام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی شان۔ خالق کائنات عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے، حضور کے عشق میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔